أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے مختلف ممالک کی جو جماعت ہیں احمدیہ ہیں ان میں باقاعدگی سے جلسے ہوتے ہیں، چاہے وہ افریقہ کے ممالک ہیں یا امریکہ ہے، کینیڈا ہے یا اور دوسرے ساؤتھ امریکہ کے ممالک ہیں، ایشیا کے ممالک ہیں، پیسیفک کے ہیں، یورپ کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے مختلف وقتوں میں جو کارکنان کو ہدایات دی جاتی ہیں خاص طور پہ یو کے جلسہ سالانہ پہ جو ایک طرح کا انٹرنیشنل جلسہ کی صورت اختیار کر گیا ہے، وہ ہدایات اب MTA کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت ہمیں مہیا فرمائی ہے، عطا فرمائی ہے، تمام دنیا میں ہدایات پہنچ جاتی ہیں، کم و بیش ایک ہی صورتحال ہر جگہ ہوتی ہے۔ اور جرمنی کی جماعت تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب اس لحاظ سے اس حد تک بلوغت کو پہنچ چکی ہے کہ ہدایات کا جہاں تک تعلق ہے، کام کرنے کا جہاں تک تعلق ہے، مختلف شعبہ جات کو سمجھنے کا جہاں تک تعلق ہے، بڑی اچھی طرح کارکنان بھی، منتظمین بھی، معاونین بھی، ناظمین بھی، سب بڑے اچھی طرح اپنی اپنی ڈیوٹیاں اور فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں اب اتنی تفصیلی ہدایات کی ضرورت نہیں رہتی، کبھی کبھی کوئی ہدایت ہو خاص تو میں دے دیا کرتا ہوں، لیکن دو باتوں کی طرف اس وقت میں توجہ دلانا چاہتا ہوں جو ایک کارکن کا، ہر ڈیوٹی دینے والے کا، ہر معاون کا، افسر کا خاص طور پر تو امتیاز ہونا چاہیے، اور یہی ایک احمدیت کا مزاج ہے اور اس مزاج کو ہر احمدی میں نظر آنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ڈیوٹی دینے والا جیسے بھی حالات ہوں ہمیشہ اپنے ساتھیوں سے بھی، مہمانوں سے بھی، تمام شامل ہونے والوں سے، بچوں سے، بڑوں سے، عورتوں سے، مردوں سے خوش خلقی سے پیش آئے۔ ڈیوٹی دے دے کر بعض دفعہ ایسے حالات ہوتے ہیں، میں بھی ڈیوٹیاں دیتا رہا ہوں، کئی گھنٹے جاگنا پڑتا ہے، بعض دفعہ راتوں کو بھی سونے کا موقع نہیں ملتا، تو تھوڑی سی طبیعت میں چڑچڑا پن یا غصہ بعض دفعہ آ جاتا ہے، بعض سوالوں پہ یا بعض لوگوں کے رویوں پہ یا اپنے ماتحت کے رویے پہ یا اپنے افسر کے رویے پہ یا مہمان کے رویے پہ، لیکن کسی بھی صورت میں کسی بھی کارکن سے کسی بھی قسم کی بدخلقی کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، کیونکہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خاطر جو جلسہ پر آئے ہوئے ہیں ان سے ایک تو مہمانوں سے آپ نے خوش خلقی سے بات کرنی ہے، دوسرے آپ لوگ خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی خدمت کے لیے آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اور بڑے والنٹیئر کے طور پر پیش کیا ہے۔ تو اس لیے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ میزبانی کر رہے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اس جلسہ کے مہمانوں کے لیے یا اس کے مختلف شعبہ جات کے لیے جس میں لوگ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بلانے پر جمع ہو رہے ہیں۔ دوسری بات،
یہ ہے کہ ایک احمدی کا ایک خاص نشانی ہونی چاہیے ہر احمدی کی کہ ایک تو بنیادی چیز نمازیں ہیں. ڈیوٹی کے دوران بعض ایسی ڈیوٹیاں ہیں کہ باجماعت نماز کا یہاں تو موقع نہیں ملتا. منتظمین، ناظمین، افسران جو ہیں وہ اس کی بات کی نگرانی کریں کہ خود بھی اور معاونین بھی جب بھی وقت ملتا ہے ڈیوٹی کے بعد 2 4 6 لڑکے جتنے بھی ہیں جمع ہوں یا خواتین ہیں، لجنہ کی ممبرات ہیں، ناصرات کی، فوری طور پر اس وقت کو جب بھی میسر آئے اپنی نمازیں ادا کریں. دوسری چیز نماز اور دعا کے ضمن میں ہی کہ یہ نہ سمجھیں کہ آپ لوگوں نے نئے نئے شعبے باز بنا لیے ہیں تو یہ کسی انسانی عقل کا کمال ہے. انسانی عقل بے شک ہے، لیکن یہ انعام بھی اللہ تعالیٰ نے اور یہ موقع بھی اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اس لیے دیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان چیزوں کو اس زمانے میں مہیا کرنا تھا. تو اس شکر گزاری کے طور پر اور اس شکر گزاری کے طور پر کہ آپ لوگوں کو خدمت کا موقع مل رہا ہے، عمومی طور پر بھی دعاؤں اور ذکر الہی سے اپنی زبانیں تر رکھیں، اور تاکہ ہر وقت ایک روحانیت کا ماحول جہاں جلسہ میں شامل ہونے والوں کے لیے پیدا ہو رہا ہو، وہاں آپ لوگ جو باہر مختلف جگہوں پر ڈیوٹیاں دے رہے ہوں ان میں بھی وہ بھی اس چیز سے فائدہ اٹھانے والے ہیں. تو ان 2 باتوں کو خاص طور پر یاد رکھیں، کیونکہ اس کے بغیر جلسہ پر ڈیوٹی دینے والوں کا مقصد کبھی پورا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے.